ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کے لیے لازمی شرط ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل کی روح سے دنیا سے رخصت ہوتے وقت جس دل میں نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے میں سے کسی ایک فرد کے بارے میں بھی کوئی بغض اور کینہ ہوگا، اسی کے ساتھ اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کامل مومن بننے کے لیے جیسے نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے، اسی طرح آپ کے تمام اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام خانوادے کے افراد آپ کے اہل بیت ہیں۔ یہ سعادت اللہ نے جس کے نصیب میں لکھ دی وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ میری اور آپ کی پسند ناپسند سے نہ ہم کسی کو ان میں شامل کر سکتے ہیں، نہ کسی کو نکال سکتے۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت میں سر فہرست آپ کی تمام ازواج ہیں، آپ کی تمام اولاد آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ چاروں صاحبزادیاں، تینوں صاحبزادے جو بچپن میں اللہ کے پاس چلے گئے، اور آپ کی تمام صاحبزادیوں کی اولاد، ان کے شوہر آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح خونی تعلق کے اعتبار سے بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عباس، بنو جعفر، بنو عقیل، یہ نبی کریم علیہ السلام کا خاندان ہے۔ یہ سارے افراد اہل بیت میں شامل ہیں۔ لہذا اپنے ان تمام اہل بیت کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام قیامت تک آنے والے اپنے نام لیوا اپنے امتیوں سے مخاطب ہیں کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں اپنے خاندان، اپنے خانوادے کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میرے رشتہ داروں کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے، قلم اٹھانے سے پہلے اللہ کو یاد کر لینا، اللہ کا ڈر ذہن میں لے آنا۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي، کہ میرے اہل بیت مجھ پہ ایمان تم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔
اور کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی خاطر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو اور میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا تارک فیکم ثقلین، اور میرے نام لیوا لوگو، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ سے تعلق کا دعویٰ کرنے والوں، یاد رکھو انا تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جن کو ہلکا مت لینا، کتاب اللہ و اہل بیتی، ان میں ایک اللہ کی کتاب ہے، اسے ہلکا مت سمجھ لینا، اس کے احکام کو برادری کی رسوم و رواج پہ قربان مت کر دینا، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، ان کو ہلکا مت جان لینا۔ کبھی ان کے بارے میں تمہاری زبان سے، تمہارے قلم سے، تمہارے عشائی کنائے سے میرے اہل بیت کی عزت پہ کبھی حرف نہ آئے، اس کو ہلکا مت سمجھ لینا۔ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سن لو، والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل بیت احد الا ادخلہ اللہ النار، کہ کسی انسان کے دل میں میرے اہل بیت کے بارے میں یا اہل بیت سے کسی کے بارے میں، کسی اہل بیت کے مرد و عورت کے بارے میں اگر بغض ہوگا، ادخلہ اللہ النار، ایسے بدبخت کو اللہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنائیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، میرے اہل بیت کو ہلکا مت سمجھ لینا۔ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب وہ اہل بیت کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فضائل سننے کے بعد اپنا عقیدہ اور نظریہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اہل بیت میں شامل ہیں، اپنا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق بتلاتے ہیں، اپنا فتویٰ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جو انسان حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان یہ جو عظیم جگہ ہے، اس عظیم جگہ پہ جو نماز پڑھنے کا عادی ہو، جسے اللہ نے توفیق بخش دیں کہ وہ فرائض و نوافل مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان والی بابرکت جگہ پہ ادا کرتا ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے فرضی اور نفلی روزے بھی رکھتا ہو، مگر پھر بھی اس دنیا سے اس حالت میں اسے موت آئے کہ مرتے دم اس کے دل میں اہل بیت کے بارے میں یا اہل بیت کے کسی مرد و عورت کے بارے میں اس کے دل میں بغض تھا، تو میرا عبداللہ بن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسا انسان، ایسا بدبخت جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا، اللہ احکم الحاکمین اس بدبخت کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت، ان کا ادب اور ان کا احترام، یہ ہمارے ایمان کے لیے لازم شرط ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی اسی وقت صادق ہوگی کہ جب آپ کے تمام اہل بیت سے محبت رکھی جائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں ہر فرد کو اللہ نے عظمتوں سے،
رفعتوں سے، مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ مختصر وقت میں کسی ایک اہل بیت کے فرض کے فضائل بھی بیان کرنے ناممکن ہیں۔ ایمان کی تازگی کے لیے اہل بیت کے چند فضائل کتاب و سنت کی روح سے آپ کے گور گزار کرتا ہوں۔ آپ کے اہل بیت میں سر فہرست آپ کی تمام ازواج ہیں، اور ازواج کے فضائل میں امہات المومنین کے مقام اور ان کی شان میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی چند آیات ہی کافی ہیں کہ اللہ نے چند آیات میں جو ان کا مقام اور مرتبہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلا دیا، وہی ان کی رفعت، ان کے مقام اور مرتبے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ پیغمبر کی ازواج پیغمبر سے رشتے اور تعلق کی بنا پر اب روئے زمین پہ تمہارے درجے، مرتبے، مقام اور شان جیسی کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی۔ وہ ازواج مطہرات کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز بخشتے ہیں، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر کے نکاح میں آنے والی خواتین مرتبے اور مقام ان کا یہ ہے کہ پوری امت کی وہ مائیں تصور ہوں گی، حقیقی ماؤں سے بڑھ کر ان کا ادب اور احترام، ان سے پیار کیا جائے گا۔ وہ ازواج مطہرات کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، ارادہ، منشا اور تمنا، آرزو یہ ہے کہ ہر قسم کی گندگی کو تم سے دور کر دے، ہر قسم کے عیب سے تمہیں مبرہ کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر لحاظ سے پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ازواج النبی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے شاگرد جناب اکرمہ مباہلے کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ آؤ، جس کا دعویٰ ہے کہ یہ آیت کریمہ، یہ جو اہل بیت ہیں، اگر یہ ازواج النبی نہیں ہیں تو میں عبداللہ بن عباس کا شاگرد اس سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ازواج النبی کا، امہات المومنین کا مقام یہ ہے کہ جبرائیل ان کو سلام کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان کے کریکٹر پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی زبان سے ان کے عزت پہ حرف آتا ہے، تو اللہ ان کی عزت کا دفاع کے لیے جبرائیل کو وحی دے کر قرآن کا نزول فرما دیتے ہیں۔ ازواج النبی کا اہل بیت میں سے آپ کا مقام یہ ہے کہ ان کے گھروں میں اللہ کا قرآن اترتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت میں ازواج النبی سر فہرست پہ سورہ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج کے بارے میں حضرت عائشہ کے واقعہ کے بعد پوری امت کے لوگوں کو، قیامت تک آنے والوں کو باخبر کر رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، متنبہ اور خبردار کر رہے ہیں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ سورہ النور کی 17 نمبر آیت کریمہ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آنے والے انسانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ آج پیغمبر کی زوجہ کے بارے میں کسی نے جانے انجانے میں زبان تو کھول لی ہے، اگر تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے قیامت تک میرے پیغمبر کے نکاح میں آنے والی کسی زوجہ کے بارے میں تمہیں نے زبان نہیں کھولنی۔ تمہاری زبان سے، تمہارے قلم سے، تمہارے اشارے کنائے سے کبھی کوئی میرے پیغمبر کی ازواج کی عزت پہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ میں اللہ تمہیں ابھی خبردار کرتا ہوں، اگر مومن ہو تو تم نے ساری زندگی اس کی جو ہے وہ پابندی کرنی ہے، اگر صرف دعویٰ ہے پھر جو چاہو کرتے پھرو۔ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت میں ممتاز مقام رکھنے والے
آپ کے نواسے حسن و حسین ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ معمولی نوجوان نہیں عام نوجوانوں کی طرح، بلکہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں زبان رسالت سے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت رکھتا ہوں، میری خواہش، میری درخواست، تمنا آرزو ہے اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ، اور میری اللہ تجھ سے دعا ہے جو امتی جو میرا نام لے حسن و حسین سے محبت رکھتا ہے اے اللہ میں دعا گو ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ، حسن و حسین کی طرح ان سے محبت، سچی محبت کرنے والے سے اللہ اس سے بھی تو محبت رکھ۔ وہ حسن و حسین کے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ یاد رکھو حسن و حسین سے محبت حقیقت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان میں سے کسی سے بغض مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ اہل بیت میں نمایاں مقام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جن کے بارے میں زبان رسالت سے آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن ابغضها اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جگر گوشہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، مجھ سے جدا نہیں ہے، اور یاد رکھو جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ وہ فاطمہ کے جن کے بارے میں زبان رسالت سے آپ فرماتی ہیں کہ اما ترضین، کہ اے فاطمہ تو راضی نہیں ہے ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، صحیح بخاری کے الفاظ کہ اے فاطمہ اس بات سے تو راضی نہیں، تو خوش نہیں کہ اللہ نے تیرا مقام یہ رکھا ہے کہ جو جنت کی عورتوں کی سردار تجھے بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام سیدہ فاطمہ کو دیا۔ اور اہل بیت میں نمایاں نام جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا مجھ سے دوستی کا دعویٰ ہے اب مجھ سے دعویٰ تقاضا کرتا ہے کہ وہ علی سے بھی اسی طرح محبت رکھے، جو میرا دوست وہ علی کا بھی دوست، جس کو مجھ سے محبت مجھ سے دوستی ہے اب اسے چاہیے کہ علی کو بھی اپنا دوست بنا لے، کیونکہ اللہم والی من والا وعاد من عادا، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھتا ہے اے اللہ تو اسے اپنا دوست بنا لے، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، علی سے بغض اور کینہ رکھتا ہے اے اللہ تو بھی اپنے دشمنوں میں اس کا شمار کر دے۔ وہ حضرت علی کہ جن کے بارے میں آپ نے زبان رسالت سے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، کہ جن کے بارے میں زبان رسالت سے فرمایا ان علی منی وانا من، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی منافق حضرت علی سے محبت نہیں رکھ سکتا اور کوئی حقیقی مومن جناب علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ دیکھ اہل بیت تو وہ ہیں جن سے محبت ایمان کی دلیل ہے، جن سے بغض بے ایمان ہونے کی پکی علامت ہے، کہ جن سے پیار اور محبت، جن کا ادب و احترام انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، جن میں اہل بیت میں سے کسی ایک فرد یا مرد و عورت کے بارے میں بھی بغض، حسد، کسی قسم کا کینہ اگر دل میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، زبان رسالت سے نکلے الفاظ آپ سن چکے ہیں، اس بدبخت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے بھائیوں صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ نہیں، ان کا صرف ادب احترام ہی نہیں بلکہ ان جیسا عقیدہ، ان جیسا عمل بھی جس کو سیدہ فاطمہ سے محبت ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپردہ خاتون سی، آج وہ بھی بازار میں نکلے، وہ بھی گھر سے نکلے، پردہ کر کے نکلے، تب پتہ چلتا ہے
کہ وہ اہل بیت سے محبت رکھنے والی ہے، وہ حضرت فاطمہ کو اپنا آئیڈیل ماننے والی ہے، اس کو حقیقی طور پہ سیدہ فاطمہ سے محبت ہے۔ جو حضرت حسن و حسین سے محبت رکھتا ہے، حضرت حسن و حسین نے کبھی کسی غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دی۔ ہر کام جو اللہ کے لیے خاص تھا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، نہ حضرت علی نے، نہ حسن و حسین نے، نہ سیدہ فاطمہ نے، اہل بیت کے گھرانے میں کسی مرد و عورت نے کبھی کوئی شرکیہ جملہ زبان سے نہیں نکالا۔ نہ حضرت علی نے کہا میں مشکل کشا ہوں، نہ حضرت حسن و حسین نے دعویٰ کیا میرے باپ مشکل کشا ہیں، نہ حضرت فاطمہ نے کوئی ایسا دعویٰ کیا میں پیغمبر کی لخت جگر ہوں، بڑی کرنی والی، بڑی جو ہے وہ میرے پاس بھی اختیارات ہیں۔ یہ سارے اہل بیت صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نظر و نیاز صرف ایک اللہ کے لیے دیتے تھے۔ اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے ان جیسا طرز عمل، ان جیسا عقیدہ اپنا لیں، تاکہ کل قیامت کے دن جیسے یہ جنت کے وارث ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں ان کا ساتھ نصیب کرے۔ صحابہ کرام کی طرح اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کے لیے لازمی شرط ہے۔ اہل بیت چند مخصوص افراد نہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ساری بیویاں، ساری اولاد کی اولاد اور آپ کے پورے خانوادہ، وہ آپ کے عزیز خونی رشتہ دار آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تمام کے ساتھ محبت رکھنے کا نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، لہذا وَأَحِبُّ اہل بیتی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام اہل بیت سے محبت اور پیار، اور ازواج النبی سے اپنی حقیقی ماں سے بڑھ کر ان کی عقیدت، ان کا ادب اور ان کا احترام کریں گے۔ جیسے اللہ نے ہمیں متنبع کیا کہ آپ کی زندگی میں حضرت عائشہ کے بارے میں جو زبان درازی ہو چکی، لہذا اگر مومن ہو آئندہ پیغمبر کی ازواج کے بارے میں کسی کی زبان سے، کسی کے قلم سے ان کی عزت پہ حرف نہیں آنا چاہیے، ہمیں اسی کی پابندی کرنی چاہیے، ان کے نقش قدم کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ اہل بیت سے حقیقی محبت رکھنے کی، ان کا ادب اور ان کا احترام کرنے کی، اور ان جیسا عقیدہ اور عمل اپنانے کی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔